افغان صدر اشرف غنی مبینہ طور پر مستعفی، طالبان کی 20 سال بعد کابل واپسی۔ اشرف غنی اور امراللہ صالح نے طالبان سے مذاکرات کے بعد صدارتی محل چھوڑ دیا۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق صدر غنی نے استعفیٰ دے دیا۔ طالبان کا صدر کا استعفیٰ منظور کرنے کا اعلان۔ ملا عبدالغنی برادر کے افغانستان جانے کی تیاریاں۔ سابق وزیر داخلہ علی احمد جلالی کی سربراہی میں عبوری حکومت بننے کا امکان۔ کابل سے امریکی سفارتی عملے کی واپسی شروع۔ عملے کو لینے کے لیے ہزاروں امریکی میرین کابل پہنچے۔ طالبان نے ہمارا مشن خطرے میں ڈالا تو سخت جواب دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا انتباہ۔ کابل میں یورپی یونین سمیت غیر ملکی سفارت خانوں کا سٹاف محفوظ مقام پر منتقل۔ روسی سفارت خانہ کھلا رہے گا۔ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، افغانستان کے تمام گروپ مل بیٹھ کر افغان مسئلے کا حل نکالیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپیل۔ کہتے ہیں افغان عوام امن چاہتے ہیں، وہ بے گھر اور بے روزگار نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے، افغان جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ جو 5th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار کا جو ذکر ہوتا رہتا ہے، یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ 3 گھنٹوں میں ہزاروں ٹویٹس جنریٹ ہوتی ہیں کہ کراچی میں تو سول وار ہو گئی ہے، اور یہ ساری جو ٹویٹس تھیں ہندوستان سے، وہ ساری جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹویٹس جو ہیں وہ آئیں، اور ان کے جو نیریٹو تھا اینٹی اسٹیٹ، اس کو وہاں سے سپورٹ کیا گیا۔ امریکہ نے افغانستان سے واپسی کا فیصلہ ہم سے پوچھ کر نہیں کیا، فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ حقیقت ہے بھارت فیک نیوز کے ذریعے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات کا جلد پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا اعلان۔ استنبول میں بحری جہاز ملجم پاکستان کے حوالے کرنے کی تقریب۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، ترکی کے عوام پاکستانی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کل یکساں نصاب تعلیم کا اعلان کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یکساں نصاب لایا گیا ہے۔ 1 سے 5ویں کلاس تک ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے لیے یکساں نصاب ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام ناانصافی پر مبنی ہے، جس نے معاشرے کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ حکومت کی عوام پر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ اوبرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھیج دی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل 2.5 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش۔ مٹی کے تیل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بڑھانے کی تجویز، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا لاہور کے ویکسینیشن سینٹرز کا نظام نجی کمپنی کے سپرد کرنے کا انوکھا فیصلہ۔ نجی کمپنی کے 450 ڈیٹا آپریٹرز ویکسینیشن مراکز پر شہریوں کے رجسٹریشن کا کام سنبھالیں گے۔ ذرائع کے مطابق خدمات انجام دینے پر نجی کمپنی کو بھاری معاوضہ دیا جائے گا۔ کورونا کے مزید 3711 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت شرح 6.8% رہی۔ پنجاب میں کورونا کا پھیلاؤ تیز۔ راولپنڈی میں مثبت شرح 8.3%، لاہور میں 7.8% اور ملتان میں 5.5% رہی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے فیصل مسجد کو عوام کے لیے بند کر دیا۔ پیر سواوا روڈ بھی عوام ٹریفک کے لیے بند۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، پاکستانی جھنڈا لگائے کمسن مزدور بچے کی تصویر شیئر کی، کہا ایسے پاکستانی ان کی ترجیح ہے، ایسے پاکستانیوں کو ہماری ریاست نے نظر انداز کیا۔
اور جمی کا ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل. پاکستان آج چوتھے روز اپنی اننگز 5 وکٹوں پر 160 رن سے آگے بڑھائے گا. کپتان بابر اعظم 54 اور فہیم اشرف 12 رنز بنا کر کریز پر موجود ہے. پاکستان کو مجموعی طور پر 124 رنز کی برتری حاصل. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 253 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. وزیر تعلیم شفقت محمود کی نیوز کانفرنس جاری ہے. نافذ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگلے سال 2022 میں 6، 7، 8 کلاس کا جو نفاذ ہوگا، اور اس کے بعد 2023 میں 9، 10، 11، 12 کا نفاذ ہوگا. یعنی کہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے جو کہ ٹینیور ہے ہمارا 2023 تک، یہ ساری کلاسوں کے لیے ایک نصاب جو ہے وہ ترتیب دے کے بن جائے گا، اور اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ کل ابتدا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی کل کا دن بہت اہم ہے، اور ہمارے لیے مسرت بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے. اہم اس لیے ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ ایک یکساں تعلیمی نصاب کا نفاذ ہو رہا ہے. پرمسرت اس لیے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں 2013 میں اور 2018 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب لے کر آئیں گے. تو اس لیے ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کی تکمیل کا دن بھی ہوگا. اور تیسرا یہ چیلنجنگ بھی ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں تو وہ نئی چیز جو ہے وہ فوری طور پہ بہت سارے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوتی. اس میں پرابلمز بھی ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نفاذ جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا. کیوں یہ ایک یکساں تعلیمی نصاب کی کیوں ضرورت پڑی؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے، لیکن دو وجوہات ایسی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے، جو بڑی وجوہ ہیں ان کے سامنے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ موجودہ تعلیمی نظام ایک ناانصافی پر مبنی ہے. اور وہ ناانصافی کیا ہے؟ وہ ناانصافی یہ ہے کہ ایک چھوٹا طبقہ جو کہ ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ بے پناہ ہے، اس لیے کہ معاشرہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمت میں، پرائیویٹ ملازمت میں، عدالتوں میں ایک پورا ایک ماحول ایسا ہے جس میں ایک خاص قسم کے تعلیمی نظام جو ہے اس کی وجہ سے ایک ان کو ایک فائدہ ہے جو خاص قسم کے نظام سے پڑتا ہے. سو یہ ناانصافی ہے. اور جو 70% بلکہ 75% میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ بچے جو کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدارس میں ہیں، ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ دشواریاں جو ہیں ان کو عبور کرنا پڑتا ہے. اور دوسری جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام نے معاشرے کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے. معاشرے کو کیسے تقسیم کیا ہے؟ معاشرے کو ایسے تقسیم کیا ہے کہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم یہ ہمیں دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے.